والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ الانفال کی تلاوت ہم نے کل سماعت کی تھی۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت جو ہے انفال کی پہلی بات تو یہ معنی ہے کہ انفال کے معنی ہوتے ہیں مال غنیمت۔ اس صورت کے اندر مال غنیمت کے جو ہے وہ احکام گویا کہ جو ہے وہ دیے گئے ہیں کہ یہ مال غنیمت جو ہے اس کے کتنے اور کس طرح کے طریقے سے جو ہے وہ حصے کیے جائیں گے۔ اور یہ دراصل یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی غزوہ بدر کے بارے میں جو کہ 2 ہجری میں جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اور اس میں اللہ شروع میں فرماتے ہیں کہ اللہ جو یہ لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان لوگوں سے کہہ دیں کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور تم لوگوں کو چاہیے کہ تم ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے باہمی معاملات میں جو ہے وہ اس میں اصلاح رکھو اگر تم واقعی میں مومن ہو۔ اور پھر مومن کی تعریف فرماتے ہوئے اللہ یہ فرماتے ہیں، ان کی ایک صفت کو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور ان کا جو ایمان ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اہل ایمان کی جو ہے وہ صفت ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ غزوہ بدر کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں ہوا دراصل یہ کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ شام سے جو ہے مکہ کی طرف ایک لشکر ابو سفیان کی قیادت کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ بیسیکلی وہ تجارتی ایک قافلہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے چاہا کہ ہم اس قافلے کو جو ہے وہ انٹرپٹ کریں اور اس کو جو ہے ہم وہاں پہ مدینہ کے قریب سے جب یہ گزرے گا تو ہم اس کو وہاں پہ روکیں گے۔ تو ابو سفیان کو اس بات کی خبر پہنچ گئی اور اس نے جو ہے یہ بات مکہ پہنچا دی، اور مکہ میں جو ہے پھر ابو جہل کی قیادت کے اندر جو ہے مکہ سے جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ جنگ کے لیے جو ہے وہ تقریباً 1000 کے قریب جنگجو جو ہے مکہ سے جو ہے وہ آئے، اور یہ بدر کے مقام کے اوپر پھر ان کا ٹاکرا ہوا۔ اور مسلمان دراصل تو وہ تجارتی قافلے کے تعاقب میں جا رہے تھے، لیکن وہ پھر جب ان کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہو گیا تو پھر ان کو وہاں پہ جو ہے وہ جنگ کرنا پڑی۔ اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان دراصل یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری جنگ نہ ہو اور ہم جو ہے اس تجارتی قافلے پہ جائیں، کیونکہ اس تجارتی قافلے میں تقریباً 30 سے 40 گارڈز تھے جو کہ اس قافلے کو گارڈ کر رہے تھے۔ تو ان کو لوٹنا یا اس قافلے کو انٹرسپٹ کرنا بہت آسان تھا بمقابل اس 1000 کی فوج کے، جس کے لیے وہ ذہنی طور پہ یا مالی اعتبار سے یا اسلحے کے اعتبار سے تیار نہیں تھے۔ تو اس میں صحابہ کرام نے یہ خواہش کی کہ ہم جو ہے کوئی ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم جو ہے اس تجارتی قافلے کی طرف جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں میں 2 قافلوں میں سے کبھی ایک میں جو ہے وہ جیت عطا کروں، یعنی یا تو ابو جہل والے معاملے میں جیت عطا کروں یا ابو سفیان، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے تمہیں ایک معاملے کے اندر تمہیں جیت ہوگی۔ تو صحابہ نے یہی خواہش کی کہ ہمیں ابو سفیان کی طرف جو ہے وہ جانے کا حکم دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی پھر حکم دیا کہ ابو جہل کی طرف جو ہے وہ جایا جائے، کیونکہ وہ ایک فیصلہ کن مارکا تھا۔ اس کے اندر مکہ کے بڑے بڑے قریش کے سردار جو تھے وہ شامل تھے، اور اس کے اندر ابو جہل بھی جو ہے وہ ہلاک ہوا۔ اور ابو جہل جب نکلا تھا تو اس نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ جی کہ اگر ہم لوگ حق پہ ہیں تو ہمیں فتح یاب کرنا، اور اگر یہ لوگ حق پہ ہیں تو ان کو فتح یاب کرنا۔ اور ابو جہل کے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، ابو جہل خود بھی اس جنگ کے اندر ہلاک ہوا، اور بڑے بڑے جو ہے قریش کے لشکر جو سردار تھے وہ اس جنگ کے اندر ہلاک ہوئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ جس کے بعد جو زندہ رہیں تو جو حق کے اوپر جاننے والے ہیں وہ حق جان کر جئیں، اور جو باطل کے اوپر زندگی گزارنے والے ہیں وہ باطل کو جو ہے وہ جان کر جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ تو ایک فیصلہ کن مارکا جو ہے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بقدر اس جنگ کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی جو ہے وہ نازل کیا، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دی کہ فرشتے صرف ہم تمہارے دل کی تسلی کے لیے جو ہے وہ بتا رہے ہیں، ورنہ اصل مدد جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے 20 ایمان والے اگر ہوں گے تو وہ 200 کے اوپر جو ہے وہ غالب آئیں گے، اور تم میں سے اگر 100 ایمان والے ہوں گے تو پھر وہ کیا ہوگا کہ جو ہے وہ 1000 کے اوپر جو ہے وہ غالب آئیں گے۔ اور اس آیت کے اختتام کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ فرما دیا کہ اب تمہارے ایمان کے اندر ہم نے کمزوری محسوس کی ہے، تو اب اگر تم میں سے 100 ایمان والے ہوں گے تو 200 کے اوپر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ایمان والے ہوں گے تو 2000 کے اوپر غالب آئیں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور یہ دونوں آیات کو مرتبط، یعنی یہ دونوں الگ الگ، تھوڑی سے ان کے درمیان میں ٹائم انٹرول موجود ہے، لیکن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ ذکر اسی لیے کیا تاکہ یہ لوگوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیں کہ یہ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔
اگر تمہارے ایمان مضبوط ہوں گے تو تم جو ہے بڑی سے بڑی فوج کے لشکر کے اوپر جو ہے وہ غالب آ سکو گے، لیکن اگر تمہارا ایمان کمزور ہوگا تو جیسے آج کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن چند مٹھی بھر یہودی ہیں، چند مٹھی بھر جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں تعداد میں بے کم وہ ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے اوپر غالب ہیں۔ یہ دراصل ایمان کی جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے جو ہے ہوگا۔ اس کے بعد بڑی ایک اہم بات اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لے کر آئے، جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اس کے بعد اپنے مالوں سے جہاد کیا اور اس کے بعد اپنی جانوں سے جہاد کیا، تو یہ ہیں جو در حقیقت ایمان والے ہیں اور یہ جو ہے ان کے لیے کامیابی۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فٹ سٹیپس فرما دی کہ فٹ سٹیپس کیا ہیں کہ پہلے ایمان ہے، اس کے بعد ہجرت ہے، اس کے بعد جہاد بالمال یعنی دل سے دنیا کی محبت کو دراصل نکالنا ہے، اس کے بعد جو ہے انسان یہ چوتھے مرحلہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بس اٹھ کے جو ہے وہ جا کے جہاد کر دے، جب تک انسان ایمان اس کا مضبوط نہ ہو، پھر وہ اپنے گھر بار، اپنی فیملی، ان تمام چیزوں سے دور نہ جائے اور قربانی اپنے جو ہے وہ دین کے لیے نہ دے، تب تک وہ اتنا اس کا ایمان بلند نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اللہ کے راستے میں جان کو بھی جو ہے وہ صرف کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فٹ سٹیپس جو ہے وہ بتا دی۔ اس کے بعد سورۃ توبہ کا جو ہے وہ آغاز ہے۔ یہ سورۃ توبہ جو ہے غالباً 9 ہجری کے آس پاس جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعلان برات فرما رہے ہیں ان کفار مشرکین سے کہ جو عہد کو توڑنے والے تھے، یعنی عہد شکنی کرنے والے تھے، اور یہ مختلف طریقوں جو اللہ کے رسول نے ان سے عہد کیا تھے اس کو طریقے سے توڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو عہد توڑتے ہیں تو ان کے عہد ان کی طرف واپس کر دیے جائیں، اور اب جو ہے یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد ہوگا اور ان کو جہاں یہ ملیں گے وہاں پر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے کی مہلت لے لو، 4 مہینے کی مہلت لے لو، اس 4 مہینے کے بعد یہ لوگ جہاں ملے ان کو وہاں پر جو ہے قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو اہم بات اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے یہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لے کے آئیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں؟ تو ہمارے کہ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور محض مسجد حرام کو بنانے والے، تو یہ کبھی بھی ہے جو برابر نہیں ہو سکتے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں کہ ایمان جو لوگ لے کر آئے اور پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور پھر اپنے مال اور جان سے جہاد کی، دراصل یہی حقیقی طور پہ جو ہے وہ مومن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے فیملی، اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنے کاروبار، اپنی تجارتیں، اپنی جابز، یہ تمام چیزیں محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فاسقین کو جو ہے وہ قطعی طور پہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد جو ہے غزوہ حنین کا اس کے اندر تذکرہ ہے، جس میں غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کی ایک ایسی جنگ تھی جس میں تعداد ان کی بہت زیادہ تھی، اور اس تعداد کے اندر جو ہے بعض مسلمانوں کو یہ الزام ہوا کہ اب تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، تو اب تو جو ہے ہم ان کے اوپر جب 313 تھے تب غالب آ گئے، تو اب تو 12,000 ہیں، تو اب تو ہم غالب آ ہی جائیں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کا یہ جو ایک دل کے اندر ان کو خیال آیا، اس کو نکالنے کے لیے کہ پھر وہ دل میں ان کی بزدلی پیدا ہوگی، اور جب انہوں نے دشمن کو دیکھا تو وہ ان میں سے بعض ایسے لوگ تھے کہ جو پیٹھ پیچھے پھر گئے، یہاں کہ اللہ کے رسول کو ان کو بلانا پڑا کہ تم واپس آ جاؤ۔ تو یہ ان کو ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آخر کار جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مسلمانوں کو عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے تمہارے ساتھ ایسا کیا کہ کہیں تمہیں اپنی تعداد کے اوپر گھمنڈ نہ ہونے لگ جائے اور تم اپنی تعداد کو اصل نہ سمجھنے لگ جاؤ، کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی مدد ہے، اصل چیز اللہ کی مدد ہے۔ 313 تھے تو غالب آ گئے، 12,000 بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی جو ہے قدم جو ہے لڑکھڑا دیے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ ہماری تعداد جو ہے وہ اصل ہے، تو یہ تعداد اصل نہیں، اصل جو ہے وہ اللہ کی مدد ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو عزیر کو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے پیغمبر تھے تو کہتے تھے، یہ یہودیوں میں سے بعض ایسے جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور فرمایا کہ عیسائی جو ہیں وہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو ہے دونوں جو ہے باطل کے اوپر ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ غالب ہو اور پوری دنیا کے ادیان کے اوپر جو ہے یہ غالب ہو، چاہے مشرکین کو جو ہے یہ کیوں نہ برا ہی کیوں نہ لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ان علماء کی مذمت کی جو لوگوں کا مال ناحق طور پہ ہڑپ کرتے ہیں،
یعنی لوگوں سے مال بٹورتے ہیں اور ناحق طور پر اپنے پیٹوں میں جو ہے اس کو ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر اہل اسلام کے علماء بھی اس بات کو کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ بھی اس مذمت کے اندر پورے جو ہے وہ شامل ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کی جو ہے مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے۔ جو اے پیارے نبی، چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے لیے آپ نے دعا قطعی طور پہ نہیں کرنی، نہ ہی ان کی قبروں کے اوپر جو ہے آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ اور آخر میں ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ جو لوگ واقعتاً جہاد میں جانے سے معذور ہیں، بیمار ہیں، بزرگ ہیں، واقعی میں ان کے پاس سوال نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہم مواخذہ نہیں کریں گے، ہم تو ان لوگوں سے پوچھیں گے جو اپنی استطاعت کے باوجود اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔